ناظرین، یہ واقعہ حضرت علی علیہ السلام کے دور کا ہے کہ حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام کے دور میں ایک قافلہ مکہ معظمہ کو روانہ ہوا اور اس قافلے کے اندر ایک ثابت تھے جو زاہد صحابہ میں سے تھے۔ چونکہ ثابت ایک وجیہ اور خوبصورت جوان تھا، ایک عورت نے اپنے آپ کو اس کے سامنے پیش کیا۔ چونکہ وہ نہایت نیک سیرت اور پابند شریعت اور اسم با مسمی تھے، اس کی طرف ذرا بھی توجہ نہیں کی۔ عورت نے کہا کہ میرے ساتھ برا فعل انجام دو ورنہ میں بلا تہمت تمہیں گرفتار کروں گی، جس کی شرمندگی سے کبھی نہ چھوٹو گے۔ ثابت نے جواب دیا، خدائے تعالی عادل ہے۔ عورت پر شہوت کا بھوت سوار تھا۔ عورت نے شہوت سے مجبور ہو کر اپنی مراد ایک غلام سے حاصل کی اور حاملہ ہو گئی۔ جب وہ حمل سے واقف ہوئی تو اس کو ثابت کے سر پہ تھونپنے کا ارادہ کیا۔ ایک رات ثابت کو سوتا دیکھ کر اپنے زیورات کا ڈبہ ثابت کے اسباب میں چھپا دیا۔ صبح کو شور مچا دیا کہ میرا مال چوری ہو گیا۔ قافلہ سالار نے کہا کہ اس جنگل میں ہم گنتی کے چند مرد ہیں، کوئی شہر اور گاؤں تو نہیں ہے کہ سراغ نہ مل سکے۔ لوگوں کے اسباب میں تلاش کرو، کوئی یہاں سے باہر نہیں جا سکتا۔ سب کا اسباب دیکھ لیا، کہیں نہ ملا۔ عورت نے کہا، ثابت کا اسباب بھی دیکھو۔ بعض مومنوں نے جو اس کی حالات سے خوب واقف تھے کہا، اس بزرگوار سے ایسی بد حرکت وقوع پذیر نہیں ہو سکتی۔ جب تلاش کیا گیا تو ڈبہ اس میں سے نکل آیا۔ بعد ازاں عورت نے کہا کہ یہ حمل بھی ثابت ہی کا ہے، ایک رات جبرن مجھ سے زنا کیا تھا۔ چوری اور زنا کے ثابت ہو جانے کے بعد قافلہ سالار نے ثابت کے گلے میں رسی ڈال کر اس عورت سمیت خلیفہ وقت حضرت علی علیہ السلام کے پاس لے آیا۔ روایت میں ہے کہ ایک روز مدینہ منورہ میں ہلچل پڑی تھی جب یہ وحشت ناک خبر امیر المومنین علیہ السلام کی گوش مبارک میں پہنچی تو امام حسن علیہ السلام کو بھیجا کہ میرے آنے تک ثابت کو کوئی کچھ نہ کہے۔ ساتھ ہی خود بھی پہنچ گئے اور بعد ازاں امام حسن علیہ السلام کو عورت کے بلانے کے لیے بھیجا۔ عورت نے پوچھا، مجھے کس نے بلایا ہے؟ فرمایا، امیر المومنین علی علیہ السلام نے آپ کو بلایا ہے۔ دل میں کہنے لگی، افسوس کہ اب میری رسوائی کا وقت قریب آ گیا۔ جب وہ حاضر ہوئی تو حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ مجھے پہچانتی ہے، میں علی ابن ابی طالب ہوں، میرے سامنے سچ سچ بیان کر دینا اور کوئی خلاف واقعہ نہ کہنا۔ بتا اصلی واقعہ کیا ہے اور یہ حمل کس کا ہے؟ وہ بولی، ثابت کا اور خلیفہ زمان کے سامنے چوری ثابت ہو چکی ہے۔ جناب امیر المومنین علیہ السلام نے دیکھا کہ عورت سچ نہیں کہتی اور اپنے قول پر اصرار کرتی ہے تو امام حسن علیہ السلام سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ وہ نیم عصا، لٹھیا اور گاڑھے کپڑے کا ٹکڑا جو گھر کے ایک کونے میں رکھا ہے لے آؤ۔ امام حسن علیہ السلام نے وہ مطلوبہ سامان لے کر آئے۔ نہایت تاکید سے فرمایا کہ سچ سچ بیان کر دے کہ اصلی واقعہ کیا ہے۔ جب وہ سمجھانے سے اور تاکید کرنے سے بھی کچھ نتیجہ نہ نکلا تو عورت کو لٹا کر نیم عصا اور کپڑے اس کے پیٹ پر رکھوا دیے اور فرمایا، اے پیٹ کے بچے، جو حق اور سچ ہے بیان کر۔ بحکم قادر مختار بولا، میں عرض کرتا ہوں کہ خدا ایک ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں اور علی مرتضیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصی ہیں۔ جناب امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں یہ بات نہیں پوچھتا، یہ بتا کہ تو کس شخص کا نطفہ ہے اور وہ زیور کا ڈبہ ثابت کے اسباب میں کیوں کر پہنچا؟ بچے نے جواب دیا کہ اے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام، اس عورت نے کئی بار اپنے آپ کو ثابت کے سامنے پیش کیا کہ وہ مجھ سے زنا کرے۔ جب وہ بزرگوار اس کی طرف راغب نہ ہوئے تو اس نے ایک غلام سے زنا کیا اور میں اس غلام کا نطفہ ہوں۔ اس نے غصے کے مارے اپنے زیورات کا ڈبہ ثابت کے اسباب میں چھپا دیا۔ ناظرین، اس صاف ستھرے معجزے کو دیکھ کر سب لوگ حیران رہ گئے۔ عورت کو سنسار کرنے کا حکم دیا گیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور دیگر اصحاب نے نہایت عاجزی اور نیازی سے عرض کیا کہ یا امیر المومنین، یہ نیم عصا اور پرچہ کیا چیز ہے؟ فرمایا، ایک روز کا ذکر ہے کہ میں اسی مسجد میں سرور کائنات کی خدمت میں بیٹھا تھا کہ ثابت بیچارہ آیا اور ان حضرت نے نہایت لطف و مرحمت سے اس کی طرف دیکھ کر مجھ سے ارشاد فرمایا کہ ایک روز ثابت کو ایک عورت زنا اور چوری کی تہمت لگائے گی۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس خلاصے کی تدبیر کیا ہوگی؟ اس وقت رسول اللہ نے یہ لکڑی اور کپڑے کا ٹکڑا مجھے دے کر فرمایا، جب اس قسم کا قضیہ پیش آئے تو اس لکڑی اور کپڑے کو عورت کے پیٹ پہ رکھنا، نطفہ جو رحم میں ہوگا کلام کرے گا اور جو کچھ سچ ہوگا وہ بتا دے گا۔